جی السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں 4 اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں دونوں ممالک کی افواج کے دوران۔ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، حقیقی صورتحال کیا ہے، آن گراؤنڈ رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا ٹاپک آج کے دن ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے ایک مرتبہ پھر سچ بول دیا ہے اور نون لیگ پر برا وقت ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے بے نظیر بھٹو بھی کبھی امریکی ایجنٹ تھیں، ان کو امریکی ایجنٹ کس نے کہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس میں جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے پاکستانی شہریوں کا، اس کے حوالے سے دنیا بھر سے ایک مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مزید خوفناک حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بات اسی سے شروع کرتے ہیں، اسی موضوع سے شروع کرتے ہیں ناظرین، کہ جو پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جس میں لوگوں نے احتجاج کیا فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف، جو کہ پاکستانیوں کا ایک حق بنتا ہے، اور یہ بات کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی روز روشن کی طرح یا ایک حقیقت ہے۔ بعض جگہوں پہ احتجاج متشدد ہوا، جو بھی انڈیپینڈنٹ پیشہ ورانہ صحافی ہیں یا جو لوگ بھی تجزیہ کار ہیں جو حقیقت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ یقینی طور پہ بعض جگہوں پہ احتجاج متشدد ہوا ہے، قانون کی وائلیشن ہوئی ہے۔ آپ بالکل جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے سرزمین پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ کالے قوانین جو ہیں وہ پاکستانی شہریوں پہ نافذ نہیں ہو سکتے، ان کے ذریعے عام شہریوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن فوج بضد تھی کہ اس نے پاکستانی شہریوں کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے، اور پھر فوج کے آگے جو فوج نے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں شعبہ صحافت میں، خصوصاً چند اینکر پرسنز، انہوں نے مسلسل اس کا دفاع کیا۔ میں صرف آپ کے سامنے چند مزید حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا امریکہ کی طرف سے ریاکشن آ گیا، بہت شدید الفاظ میں کنڈیم کیا گیا۔ یورپین یونین کی طرف سے اگلے چند دنوں میں انتہائی شدید رد عمل آئے گا۔ ہم آپ کو مزید حقائق یہ بتاتے ہیں۔ ایک انکشاف ہوا ہے، ہمارے ڈان کے سینئر صحافی ہیں ملک اسد۔ ملک اسد ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت ہی انفارم صحافی ہیں اور جو مسلسل زبردست قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ وہ خبر نکال کے لاتے ہیں جو کوئی اور دوسرا کبھی نکال کے نہیں لاتا۔ ملٹری ڈکلیئرز کسٹڈی آف اے مین مسنگ سنس مارچ۔ اس سال مارچ سے ایک صاحب جو ہیں وہ غائب تھے، اور ان صاحب کا نام ہے مدثر خان، اور یہ بیچارے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں یہ آپ ذرا سوچیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارے بھائی ہیں آزاد کشمیر سے۔ تو آزاد کشمیر سے بیچارے جو بھی کوئی بولنے والا یا کسی بھی حوالے سے کوئی معاملہ ہو کسی شخص کا، ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ جتنا ظلم آزاد کشمیر میں انہوں نے کیا، وہی وجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کی جو پوری قوم ہے اس کے اندر ایک شعور ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ جب بھارتی فوج حملہ کرنے آتی ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں خود بندوقیں اور گنے نکال کے، بلکہ جب پاکستان کی فوج بھی ان کے اوپر کسی طرح سے حملہ آور ہوتی ہے، کوئی اپنی بزنس شروع کرتی ہے یا کوئی گیسٹ ہاؤس شروع کرتی ہے کہیں پہ تعمیر کرنا، تو یہ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں دن رات، ان کے لیے عرض ہے کہ یہ 28 دسمبر کی ملک اسد صاحب کی ڈان میں رپورٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مارچ میں یہ جو صاحب ہیں ان کو اٹھایا گیا یہاں سے آزاد کشمیر سے۔ ان کی جو وائف ہیں ناظمہ فتح یاب، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی، اور انہوں نے بھی اس بنیاد پہ فائل کی، پہلے تو مسنگ پرسنز وہ کمیشن میں گئی ہیں اگست میں، اور اس کے بعد نومبر میں ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو کال آئی ان کے شوہر سے، شوہر کی طرف سے نومبر میں، مارچ میں اٹھایا گیا تھا، یعنی تقریباً پورا سال جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اور ان کی وکیل محترمہ ایمان حاضر مزاری جو ہیں وہ ہیں، اور یہ جب معاملہ وہاں پہ عدالت میں آیا تو وہاں پہ جو پاکستانی فوج جو ہے اس نے وزارت دفاع کے ذریعے جو ہے ان کا کوئی ایک پتہ نہیں کیا یہ عجیب سا بندہ ہے بریگیڈیئر فلک ناز، اس نے وہاں پہ پیش ہو کر اعتراف جرم کیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پاک فوج کی حراست میں ہیں۔ بات یہ ہے ناظرین، یہی چیز تو ہم روتے ہیں ہر وقت کہ یہ پاکستانی شہریوں کو اٹھاتے ہیں، اب آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے ان کو غائب کر دیتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ بات یہی اگلے آ کے نکلے گی نا کہ کسی چیز میں ملوث ہے، بھئی جس چیز میں بھی ملوث ہے آپ کو کون روک سکتا ہے بھائی؟ آپ جس کو مرضی اٹھائیں، جس کو مرضی مار دیں، جس کو مرضی تشدد کا نشانہ بنائیں، جس کو آپ کم از کم بتا ہی دیں۔ اس کی فیملی کو اتنے بڑے عذاب سے کیوں گزارتے ہیں؟ کوئی ایک پاکستانی
ہزاروں ہزاروں پاکستانی، لاکھوں کی میں تعداد ہوگی ان لوگوں کی جن کو پاک فوج نے اٹھایا، غائب کر دیا، تشدد کا نشانہ بنا کے چھوڑ دیا یا مار کے لاش پھینک دی۔ یہ وقت بلوچستان کے لوگوں پہ گزرا ہے جن کو ہمارے پاکستانی لوگ خود سے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے جب اس طرح کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو بلوچ لوگ ہیں وہ تو مطلب ہے کہ وہ انسان کی کیٹیگری میں شاید نہیں آتے۔ ہمارے بہت سے تجزیہ نگاروں کی بات کرنے کے انداز سے یہ ایک پہلو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے چلتا رہا۔ ایک لیٹسٹ واقعہ میں آپ کو اسی سے لنک بتاتا ہوں، یہ تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہوتا ہے جس کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے بعض اینکرز کی طرف سے 2014 میں نیول بیس کے اوپر کراچی میں، تو اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے نیوی کے جن کا کہا گیا کہ آئی ایس سے لنک ہے۔ اس کیس کے اندر ان کو سزائے موت سنائی گئی 2016 کے اندر ایک نیول ٹرائبونل کی طرف سے ان 5 لوگوں کو۔ اب ان کی جو اپیل وغیرہ کا پروسیس ہے اس میں کرنل انعام الرحیم جو ہے وہ وکیل بھی ہیں اور وہ ملٹری کے لوگوں کے کیس لڑتے ہیں۔ ان 5 لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ان کو تشدد کر کے ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے کے اوپر وہ کاغذی کاروائی پوری کرنے کے لیے وہ ان کو پریشرائز کر کے دباؤ کے تحت بیان لیے گئے۔ یہ لوگ خود بتاتے ہیں اپنی فیملی ممبرز کو۔ کرنل انعام الرحیم یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ہم کیس کا ریکارڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کیس کا ریکارڈ ہی نہیں دیا جاتا۔ بائی دا وے اس چیز کو 10 سال گزر گئے واقعے کو، 8 سال ہو گئے سزائے موت ہوئے، ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کے صاحب کی سزا کو برقرار رکھا جو ان کی سزائے موت کی سزا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اپیل یہی تھی کرنل انعام الرحیم کی کہ ہمیں مکمل دستاویز جو ہیں جو یہ ٹرائل ہوا ہے جو ملٹری ٹرائل ہی آپ اس کو کہیں گے جو نیول ٹرائبونل نے کیا تو اس کی ہمیں تفصیل فراہم کی جائے۔ تو اس میں جسٹس بابر ستار تھے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی مطلب جو عمومی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتے ہیں، یقیناً یہاں پہ بھی ان کا بطور جج جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کسی بنیاد کے اوپر ہی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی جسٹ کرنل انعام الرحیم کی یہ جو پٹیشن تھی یہ مسترد کر دی، یہ کہہ کے کہ جو آپ کو دیا جا چکا ہے یہ کافی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ یہاں پہ آ کے پیٹریٹزم آ جاتی ہے کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے تو جن کے اوپر وہ ادارے والے خود الزام لگا رہے ہیں وہ تو یقیناً ملوث ہوں گے۔ ارے بھائی ملوث ہوں گے، یہ بحث نہیں ہے، بات فیئر ٹرائل کی ہے، بات فیئر پروسیس کی ہے، اور اس ایسے پروسیس کی جس کی عام لوگوں کو سمجھ آئے۔ کوئی یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ اور کوئی نیشنل سیکورٹی کو کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو یا ان کے کسی پیارے کو سزا مل رہی ہے تو اس کے پاس ایویڈنس کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی بڑا فیئر پروسیس ہے، یہ ایک آپ کو میں نے دوسری اگزامپل دی آج کے دن میں کہ جس کے اندر جو ہے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2000 یہ اسی دسمبر کے مہینے کی خبر ہے جو ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا، اور اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ ان کو ریکارڈ اب تک 8 سال بعد ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ یہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں، یہ ظلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا آواز اٹھاتی ہے، اور کبھی بھی جو عام شہری ہیں ان کے اوپر یہ والا ظلم نہیں ڈھایا جا سکتا۔ ناظرین اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع ہے خواجہ سعد رفیق نے پھر سچ بول دیا۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا یہ ذرا سنیے گا۔ عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ ڈیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا، جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے۔ ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا۔ ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان نگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو عمران خان نے نہیں، اس وقت کے آرمی چیف جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ ناظرین حقیقت یہی ہے، اور یہ حقیقت آپ کے سامنے بہت مرتبہ بیان کی میں نے کہ جب عمران خان کا دور تھا اس وقت جو فوج اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ایک طرح سے مارشاء اللہ تھا، وہ اپنے ناقدین کے اوپر، اپنی اسٹریٹجی کے ناقدین کے اوپر جو وہ ایک پورا سیٹ اپ لے کے چل رہے تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے، ان کو سزائیں دے رہے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، چاہے وہ صحافی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اور چاہے سیاستدان ہو، جو مطلب لوگوں کو مارنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ آپ کے سامنے مدثر نارو آج کے دن تک غائب ہے، اور زیادہ تر اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ دونوں لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، کیا یہ عمران خان کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ آن کرتے تھے۔
یہ حقیقت ہے، یہ آن کرتے تھے، لیکن جو سچ بولنے سے بعض لوگ آری ہوتے ہیں نا، وہاں پہ پرابلم آتا ہے۔ سچ یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی نواز شریف کی سزا کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ عمران خان یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے امریکہ کے اندر کہ جی میں جا کے وہ اے سی اتروا دوں گا، تو اے سی تو نہیں اتروایا نا۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹے تبصرے کرنا کیا ملتا ہے اس سے؟ مطلب خود عمران خان کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ سچ ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایسی نہیں اتروایا تھا جا کے؟ یا تو آپ یہ رپورٹ کریں نا کہ اتروا بھی دیا پھر جا کے۔ وہ نعرے مارنا، سیاسی بیان دینا، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے اس حوالے سے نہیں کیا۔ لیکن یہ جتنے بھی لوگ یہ دعوے کرتے ہیں جی عمران خان نے کیا، عمران خان نے کیا، صرف وہ اپنے خوف کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نام نہیں لے سکتے فوج کا کہ فوج ان کے خلاف کر رہی تھی، کیونکہ فوج نون لیگ کو فکس کر رہی تھی، فوج بعد میڈیا ہاؤسز کو بھی فکس کر رہی تھی، اور فوج کو پرابلم تھی جو جیو جنگ گروپ ہے اس کے ساتھ، اور اس پرابلم کی وجہ سے ان کو مسلسل شکایات تھی کہ ان کو یہ چیز کہی جاتی ہے، یہ کر دیتے ہیں، پھر جا کے تھوڑی سی شرارت کر دیتے ہیں۔ واضح انداز میں مجھے کئی جگہوں سے یہ چیز بتائی گئی کہ یہ مسلسل شکایت ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ یقین مانے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو جس بندے کے ساتھ باجوہ صاحب نے کلیئرلی سامنے بیٹھ کر بات کی یہ جیو گروپ کے حوالے سے، مجھے وہ مکمل الفاظ میرے پاس محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ناقابل اعتماد ہے، ایک مرتبہ ایک بات کرتے ہیں فوراً پھر جاتے ہیں۔ یہ پورا فوج کا پلان تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جیو جنگ گروپ کے جو سربراہ ہیں، اور مجھے بعد میں ادارے سے ریلیٹڈ لوگوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے آس پاس لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائی فیض حمید نے، اور جیو جنگ کے اندر بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دونوں اطراف میں یہ مطلب نیریٹو یا بیانیہ یہ فکس کرنا ہے کہ عمران خان کی طرف اس کو اور غصہ دلوانا ہے کہ وہ کوئی بیان دے، اور ادھر سے جیو جنگ کی جو مینجمنٹ ہے ان کو یہ پتا تھا کہ ہم ادارے کو مکمل طور پہ تو ختم نہیں کر سکیں گے، تو بیانیے ہمیشہ جھوٹے پلانٹ کرائے جاتے ہیں، تو ادھر یہ تاثر دیا گیا یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کروا رہا ہے، نیب کے لوگوں کے ذریعے بھی کہلوایا گیا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہونے کا میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن سچ بولنے میں کیا حرج ہے کہ جو کر رہی تھی فوج کر رہی تھی، اور اب اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کلیئرلی نون لیگ اور فوج مل کے کر رہی ہے۔ نون لیگ کا گلی محلے کے لیول کا اگر کوئی بچا ہے کارکن تو وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو ہے، ہر لیڈر نون لیگ کا انوالو ہے، فوج کو، آئی ایس آئی کو انفارمیشن فراہم کرنے میں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ کون سے لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ کیسز بنائے جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو ظلم ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ چھوٹے سے لیول کے اوپر جا کر بھی، گلی محلے کے لیول کے اوپر جا کر بھی ایک مخالف سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس میں دوسری مخالف سیاسی جماعت فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، لوئسٹ لیول سے لے کے نیشنل لیول تک حکومت پوری طرح، یہ آپ کو اب سچ سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ حکومت مل کے کر رہی ہے فوج کے ساتھ، جو بھی تشدد ہو رہا ہے یا جو کیسز قائم کیے جا رہے ہیں یا جو قید کے اندر جو ظلم روا رکھے جا رہے ہیں، اب یہ اکٹھے مل کے کر رہے ہیں۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہزاد اکبر ہیں پی ٹی آئی کے، یہ احتساب کے معاملات کو دیکھتے تھے عمران خان کے دور میں، انہوں نے اس کے بعد لکھا خواجہ سعد رفیق نے بلاخر سچ بول دیا اور اپنی نیب گرفتاری کو جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی کارستانی قرار دیا ہے۔ امید کرتے ہیں باقی حضرات بھی اب سچ بولتے اپنے اصل سیادوں کو نامزد کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے اوپر سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز کے ثناء اللہ خان، انہوں نے ان کو جواب دیا ہے، بہت سارا سچ آپ کو بھی معلوم ہے کیونکہ کیس بنانے کی ہدایات آپ کو ہی ملتی تھی، نہ صرف کیس بنانے کی بلکہ میڈیا کو آگاہ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ ادا کرتے تھے۔ یہ بات ثناء اللہ صاحب بھی صحیح لکھ رہے ہیں۔ اس کا خیر جواب دیا، میں آپ کو جان بوجھ کے بتا رہا ہوں تاکہ دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے آئے کہ آپ بہت اچھے صحافی ہیں۔ سعد رفیق اور مسلم لیگ قیادت پہ زیادہ تر کا آغاز، جو کیسز بنے ان کا آغاز تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے بن چکے تھے۔ یہ بات درست ہے، آپ جانتے ہیں پاناما پیپر خود نواز شریف کی اپنی حکومت کے دوران بنا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو جیلوں میں تھے۔ ہدایات تو آپ کو پتہ ہے آج کل نیوز ڈیسک کو ڈائریکٹ آتی ہیں مشتاق نگاہوں سے، آپ کا فرض ہے انہیں بے نقاب کریں۔ باقی رہا مجھے ہدایت دینا تو عمران خان کے سوا کبھی کسی کی نہیں سنی، اور اسی کی پداش میں ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اگر سنتے یا اب سن لیں تو اقتدار کے ایوانوں یا نیوز چینل پر شو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک گفتگو شہزاد صاحب کی اور ثناء اللہ صاحب کی۔ آپ کو یہ پورا معاملہ ناظرین سمجھ آ رہا ہوگا
کہ کس طریقے سے جو نون لیگ ہے وہ بیچاری فرسٹریشن کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا الزام اب عمران خان کے اوپر لگانا چاہتی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سعد رفیق ہے یہ عموماً کسی نہ کسی حوالے سے کوئی سچ بول دیتے ہیں. یہ عمران خان کے بہت بڑے ناقد ہیں, پی ٹی آئی کے بہت بڑے ناقد ہیں, اور ان کی تنقید عمومی طور پہ جو یہ کرتے ہیں وہ درست ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ سچ بولتے ہیں وہاں پہ پوری ٹرول بریگیڈ جو ہے نون لیگ کی وہ اکٹھی ہو کے ان کو مطلب ہے کہ گندا کرنا اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہے. ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور یہ موضوع ہے کہ بے نظیر بھٹو کو امریکی ایجنٹ کس نے کہا تھا. یہ چیز میرے سامنے آئی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. ہمارے سینئر صحافی ہیں ریاض الحق, انہوں نے روزنامہ تکبیر کا ایک سر ورک جو ہے 1980s کا 1990 ہے اس کا شیئر کیا, اور یہ ایک بات جو نواز شریف ان دنوں میں عموماً کہا کرتے تھے, جو ایک نہیں ہزاروں اخباروں کی سرخیوں میں موجود ہے, اور وہ آپ کو اس میں بھی نظر آ رہی ہے. غیرت مند پاکستانی قوم نے امریکی ایجنٹ پی 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 کا صفایا کر دیا. اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بے نظیر کے حوالے سے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ مسلسل ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطہ تھا. میں نے کل بی بی کی شہادت کے موقع پہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ان کے جو انٹرنیشنل کنیکشن سے ان سے خوفزدہ تھی. وہ ان کے اندر سچی بات یہ ہے, ان کو ایک پیٹریوٹک پاکستانی نہیں سمجھتی تھی اسٹیبلشمنٹ. وہ خود کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پاکستانی ہیں اور باقی پاکستان سے کوئی مخلص نہیں. یہ باتیں جو وہ خود کہتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور کہتے تھے اس وقت بی بی کے دور میں. اور صاف ظاہر ہے کہ جو ان کے آگے پروردہ سیاستدان جن کو انہوں نے کریٹ کیا, جن میں نواز شریف سر فہرست ہیں, نواز شریف جو ہیں یہ مطلب ہے اسی نیریٹو کو, اسی بیانیے کو لے کے چلتے تھے. آج کے دن صاف ظاہر ہے وہ ایک اور سیاستدان عمران خان کو مطلب ہے کہ وہ امریکی ایجنٹ اور وہ چیز قرار دے رہے ہیں. یہ ان کی سیاست کا خاصہ ہے, شریف فیملی کی سیاست کا, کہ یہ اپنے جو بھی ناقدین ہوتے ہیں, چاہے وہ شعبہ سیاست میں ہوں, شعبہ صحافت میں ہوں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, یہ ان کو فکس کرتے ہیں اس طرح کے الزامات لگا کے, ان کو غدار قرار دے کے, ان کو امریکی ایجنٹ, بھارتی ایجنٹ, اسرائیلی ایجنٹ قرار دے کے, ان کو قادیانی کہہ کے, ان کے اوپر توہین مذہب کے فتوے لگا کے. اپنی پوری ان کی بریگیڈز ہوتی ہیں ہر حوالے سے. جب سوشل میڈیا نہیں آیا تھا تب بھی یہ اسی طریقے سے آپریٹ کرتے تھے, اور یہ ان کا اصل چہرہ ہے. یہ پاکستانی سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو امریکی ایجنٹ کہنا یا وہ یہ چیز کہنا, یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کیا جائے. یہ تاریخ ہے جس کو تاریخ کو دہرایا جاتا رہنا چاہیے. ناظرین آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. پاک افغان سرحد کے حوالے سے مختلف طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے. ایک طرف سے افغان سائٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 28 دسمبر کی صبح کو جو کلیشز ہوئے, جو اٹیک کیا گیا افغان فوج کی طرف سے, اس میں پاکستانی فوج کے سپاہیوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا افغانستان کی طرف سے. 18-19 کا فگر بھی دیا گیا. اور یہ جو بھی ہے یہ واقعات جو ہیں یہ جو ریجنز ہیں خوست پروونس اور پکتیا پروونس, اس کے حوالے سے ڈورنڈ لائن کے اوپر پیش آئے ان علاقوں کے آس پاس, اور یہ افغانستان کا دعویٰ ہے. میں آپ کے سامنے جو پاکستان کی طرف سے جو فوج کا مطلب ہے آفیشیل موقف ہے وہ بھی جیو نیوز کی خبر کی صورت میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے افغان طالبان کی چیک پوسٹوں کا استعمال کر کے در اندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے دشمن کو بھاری مالی و نقصان پہنچایا. اب اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فتنۃ الخوارج کہتے ہیں, ان ٹیررسٹ کے خلاف میں دن رات بات کرتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا. لیکن آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ ان کو فتنۃ الخوارج نہیں کہہ سکتے, یہ فتنۃ ISI ہے. آپ کے کریٹڈ ٹیررسٹ ہیں. آپ نے ان کو پیدا کیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, آپ نے ان کو پیدا کیا اپنے مخالفوں کو فکس کرنے کے لیے, آپ نے ان کو پیدا کیا اپنے لانگ ٹرم ڈیزائنز حاصل کرنے کے لیے. آپ آج کے دن بھی ان کو پاکستانی شہریوں کے اوپر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ ان کے مختلف گروپوں کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کہہ کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پوری بات کیا کریں, جب جیو کو خبر بنا کے دیتے ہیں پوری خبر بنا کے دیا کریں تاکہ وہ مناسب انداز میں خبر کو چلائیں. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ فتنۃ الخوارج کے اتنے دہشت گردوں نے افغان طالبان کی ٹوکروں کو استعمال کرتے ہوئے. میں اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں یہ حکومت کا موقف ہے. جو تفصیلات اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر روزانہ آپ کے سامنے دہشت گردی کے واقعات پچھلے چند دنوں سے ہو رہے تھے, کچھ عرصے سے ہو رہے ہیں, خصوصاً جب کہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں. ان کی جو ملٹری اسٹریٹجی کی ناکامی اس کا تذکرہ ہم عموماً کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ سیکورٹی فورسز کے مارے جاتے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں. ایک بڑا حملہ 3-4 دن پہلے ہوا جس میں 17 لوگ جو ہے مارے گئے.
شہید ہوئے پاکستان کی مسلح افواج کے، اس کے جواب میں اگلے دن اب غصے میں جب ایک تنقید بڑھنا شروع ہوئی عوام کے اندر سے، تو پاکستان کی ایئر فورس کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں پکتیا کے علاقے میں ایک جگہ بمباری کی گئی اور آ کے دعویٰ کر دیا گیا ہم نے بدلہ لے لیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے اور ہم نے ان کے فلاں فلاں دہشت گرد مار دیے ہیں۔ اب پہلی چیز تو ناظرین یہ ہوئی کہ وہ جو دہشت گردوں کے نام لیے گئے وہ آ کے کیمروں پہ بیٹھ کے بھی ہمیں تو نہیں مارا گیا۔ اب دوسری بات جو آن گراؤنڈ ابھی آج کے حوالے سے بھی جو ویریفائڈ فیکٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ چیز اس کو ویریفائی نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کی فوج نے افغانستان میں جا کے بمباری کی ہے وہ ایک آئی ڈی پی کیمپ تھا۔ پاکستانی لوگ جو کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا اس دوران جو مجبور ہو کے وہ علاقہ چھوڑ کے گئے، عام سویلین، عام سٹیزن، بے گناہ لوگ، بچے اور خواتین، 47 لوگ اس بمباری کے اندر ناظرین مارے گئے، کوئی ایک بھی اس کے اندر ٹیررسٹ نہیں تھا، صرف ایک یہاں پہ پیغام دینے کے لیے کہ جی ہم نے لوگوں کو بتانے کے لیے جی ہم نے دہشت گردی کا بدلہ لے لیا۔ ابھی کون سا بدلہ لیا آپ نے؟ یہ ویریفائڈ بات ہے۔ جو آج ہوا ہے اس حوالے سے آن گراؤنڈ کوئی کنفرمیشن ناظرین نہیں مل پا رہی۔ میں نے دو مختلف دوستوں سے رابطہ کر کے تصدیق کرنے کی کوشش کی جن کی کسی بھی حوالے سے ایکسیس ہو سکتی ہے، لیکن ویریفائڈ انفارمیشن نہیں آ رہی۔ دونوں طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے نقصان پہنچایا ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نقصان پہنچایا ہے، ان کو خاموش کرا دیا ہے، لیکن افغان کی طرف سے افغان فوج کا یہ اٹیک تھا وہ اس کو آن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اتنے لوگوں کو مارا ہے۔ یہ اب ان کا دعویٰ ہے، اس کے اوپر ہم جیسے ہی کوئی کنفرمیشن آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان نے اور دیگر سیاستدانوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اظہار کیا تھا اس حوالے سے کہ یہ پریشان کن صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہمیں معاملات کو اس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، کسی دہشت گرد کو نہ آنے دیں اور جو دہشت گرد ہوں ان کو ختم کریں۔ ہمیں کسی نئی ایک جنگ کی طرف نہیں لے کے جانا اپنے ملک کو، اپنے خطے کو۔ جب نااہل قیادت ہو تو اسی طرح ہی معاملات ہوتے ہیں کہ تمام سرحدوں پہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کی جنگ اور لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور ملک دہشت گردی کا بدترین طریقے سے شکار ہوتا ہے۔ کوئی ملٹری اسٹریٹجی آپ کو کسی طور پہ نظر نہیں آتی۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔